السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ یہاں درجہ حرارت اس وقت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں، یہ 25 سے واپس آیا ہے۔ 2 ہفتے پہلے میں واک کر رہا تھا، میرا ٹی شرٹ اتارنے کو بھی دل کر رہا تھا جو میں نے پہنی ہوئی تھی۔ سن واز آؤٹ، آج کلاؤڈی ہے، کل سے کلاؤڈی ہے، بارش بھی ہے۔ آج میں نے اندر سے وی لاگ نہیں کیا، اندر سے بار بار گھٹن سی محسوس ہوتی ہے۔ آئی تھاٹ باہر گزیبو کے اندر سے کرتے ہیں وی لاگ، اٹ وڈ بی گڈ۔ پاکستانی حالات پہ بریف سی آپ کو سمری دے دوں، جوں کہ تو ہی ہیں۔ عمران خان کو ایک سیشن کورٹ نے بلا لیا ہے، وہ شاید ارینج کیا گیا ہے۔ کیا ڈرامہ ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ نے عمران خان کی سیکیورٹی مانگی ہے۔ اسی طرح جناب صاحب آئین تحفظ پاکستان جماعت نے جو اچکزئی ہیڈ کر رہے ہیں G9 میں 20 تاریخ کو جلسے کا اعلان کیا ہے، اور عمران خان کی بہن نے اسی طرح کروسیڈ اٹھایا ہے عمران خان کی PTI کی لیڈرشپ پر۔ اور گوہر جو ہیں پارٹی کے، سینیٹر گوہر جو چیئرمین ہیں، وہ عجیب و غریب قسم کا آدمی ہے۔ آج زرداری پر یلغار کر رہا تھا کہ یا تو زرداری پاگل ہے یا پھر اس نے اگر ہوش و حواس میں سائن کیے تو اب بھگتے ہیں۔ پیپلز پارٹی پھنس گئی ہے بہت بری۔ سارے PDM اور سارے رجیم چینج آپریشن کے کردار پوری طرح پھنس گئے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، لیکن پاکستان کے پاس لیوریج نہیں ہے بیکاز آف بد کرداری آف دا جنرلز۔ اگر یہی جنرلز آج عمران خان کو چھوڑ دیں تو میں آپ کو بتاؤں، ود دس نیوکلیئر ایبلٹی اینڈ پاکستانی پیپل بیہائنڈ ہم، آئی تھنک ہی کین نیگوشیٹ اے ونڈرفل ڈیل ود ایچ کنٹری، تو ایون امریکہ۔ اور یہ داغدار ہے، الیجٹمیٹ ہیں، منیرہ مستری سور وغیرہ، فوج کا دور سارا، اور یہ اپنا کانے پن کو اس طرح کرتے پھر رہے ہیں۔ جیسا میں نے بتایا کہ معدنیات تو بالکل بھی کوئی نہیں ہے جس پہ یہ باتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ ریئر ارتھ منرلز، غالباً وہ بل بھی پاس نہیں فرنٹیئر سے ہو سکا ہے۔ بہرحال بل پاس بھی ہو، اس سے ان کا کیا ٹنکنا بچ جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ادھر کوئی نہروں کی کانفرنس بلاتے پھر رہے تھے، جبکہ چیف منسٹر کوئی ٹھٹھا یا کہیں کر رہا تھا جلسہ مراد علی شاہ، اور وہ اس میں کہہ رہا تھا کہ اگر ان کی کھوپڑیاں صحیح ہیں تو زرداری نے اس نے کہا تھا تقریر میں جو پریزیڈنشل ایڈریس جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ میں تھا کہ جناب ہم وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں یہ جو نہروں والا معاملہ ہے۔ تو وہ اگر اس نے زرداری نے کہا تھا، میں نے تو خیر وہ سننا ویسے ہی حرام ہے، زرداری کی تقریر تو اس کو تو کیا سننا تھا، لیکن if it is true then it's okay۔ اور ویسے زرداری نے سائن کیوں کیے؟ کل ایک بہت اچھی دلچسپ بات جو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ صدر عارف علوی ہیلی کاپٹر پہ آیا تھا عمران خان کے پاس زمان پاک کہ میں روک سکتا ہوں منیر مستری سور کا، لیکن جناب عمران خان صاحب نہیں جی نہیں، ہم نے ان سے اچھا جیسچر دینا ہے۔ تو دے لے جیسچر ٹوہا مروانے کے لیے، اب مروا رہے ہو نا ٹوہا 3 سال سے، نہ اس کا کوئی آگا پیچھا پتہ کر لگ رہا ہے۔ البتہ ایک جگہ کرک میں یا فگوٹ جنید اکبر نے اچھی تقریر کی ہے، اس نے بہت زیادہ رگڑا ہے۔ اس نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، اگر ہمارے بندوں کو شہید نہیں مانتے ہم تمہارے شہیدوں کو نہیں مانتے گے۔ دیٹ واز سم تھنگ ویری بگ اینڈ، اور اس نے کافی للکارا ہے۔ اس نے کہا ہم اوت شوت لے رہے ہیں، اب کا جون سا جلسہ ہوگا وہ سرٹنلی بہت جلوس یا دھرنا اسلام آباد کی طرف وہ بڑا خوفناک ہوگا، اور اس کے لیے آپ سب بالکل تیار رہنا۔ تو لہٰذا پاکستانی صورتحال تو سمجھو جوں کی توں ہے، اور مجھے تو جب تک عوام ریئیکٹ نہیں کرتے، کوئی آؤٹ آف دا بلو کچھ نہیں ہو جاتا، مجھے تو بالکل بھی نہیں لگتا کہ کچھ ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جی۔ اب میں آپ کو کل جو میں لائبریری میں گیا تھا اور کچھ جو میری مشاہدے ہیں ان سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ ایک تو ہمارے مہر لیاقت صاحب ہر جگہ ہوتے ہیں، مجھے بڑا پسند آتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں جو صرف لحاظ و شرم میں رہے وہ سوال نہیں کر سکتا، اور علم آتا ہی سوال کرنے سے ہے، ورنہ ہم جس دن کسی
ڈگری کے حصول کے لیے کسی پرچہ اور امتحان میں بیٹھتے ہیں تو اگر ہر سوال کا جواب یہ لکھ دیں مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے، تو اس معلوم ہاں کے جواب میں آپ کو کوئی پاس نہیں کرتا بلکہ سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ مگر کمال حیرت و مہا غیرت فیل ہے کہ مذہب کے معاملے میں سوال کرنے والے کو کافر، فاسق اور فسادی کہہ کر ڈنگ ٹپا لیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے پاکستانی پنجاب کے سردار گوبندر سنگھ نے ایک سروے کروایا تھا کہ دیہاتوں کے اندر کتنے فیصد لوگ جانوروں سے غیر فطری جنسی فعل کرتے تھے، جس میں پایا گیا کہ ہر تیسرا مرد خاص کر کھوتی سے یہ مکروہ فعل کرتے پایا جاتا ہے۔ مہر کو کہنا یہ تھا کہ ہمارے شہروں کی نسبت ملک کی زیادہ تقریباً 70% لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، بانگے شانگے کلمے درود وظیفے بھی پڑھتے ہیں۔ مسلمانی تو چھوڑو، کیا یہ انسانی مسلک پر بھی ہیں یا نہیں؟ میں کم از کم 3 ایسے آج کل بنے مفتی صاحبان کو جانتا ہوں جو میرے اسکول میٹ تھے اور مجھے چپکے سے یہ بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے کھوتی کو اپنی جنسی لیبارٹری بنا رکھا ہے جس پر وہ اپنے جنسی فارمولے آزماتے ہیں، مگر جب وہ جوان ہوئے سوچا کوئی کاروبار نفع بخش نہیں، داڑھی رکھی اور عربی فاضل میں سفارشی نمبروں سے مولانا، علامہ اور مفتی کے ترم خان بن کر آج کل کروڑوں روپے کے عوض دین کی سیل لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہنا تھا دوستو، اگر ہم بے زبان جانوروں سے اس گھٹیا درجے کے سلوک کرنے والے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ انسانوں کو اپنا مائی باپ سمجھ کر احترامی غلاف پہنائیں گے؟ نو نیوز، اگر من کا کتا کی پلید ہے تو کتنے لوٹے اس پلید کھوہ سے پانی کے نکالو گے؟ افینس، پاکستان میں جانوروں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا ایک غیر فطری فعل کے زمرے میں آتا ہے اور یہ قابل سزا جرم ہے۔ متعلقہ قانون بھی انہوں نے 377 PPC بتا دیا جس کی سزا بھی ہے اور بتا دیا کہ جرمانہ بھی۔ آج ویسے کوئی گدھوں کی کانفرنس بھی ہوئی، چائنا ادھر گدھے پالنا چاہتا ہے پاکستان میں، وہ کوئی گدھے کی سکن بڑی ادھر نایاب میڈیسن کھوتے کی اس سے بنتی ہے، تو یہ نہیں انہیں پتا کہ یہ تو ہوٹلوں والے استعمال کرتے ہیں۔ مفتی سے یاد آیا، ہمارے ایک مفتی محمد آصف حنفی رضوی صاحب ہیں جو میرے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں واٹس ایپ پہ، ان کا میسیج بڑا اچھا آیا ہے، ان کو تو میں نے اچھا پایا ہے اور انہوں نے مذہب کے بارے میں میری تنقید کو بھی ہمیشہ سراہا ہے۔ نہ ملک کے فائدے کے لیے، نہ دین کے فائدے کے لیے، نہ ملک کی عزت کی فکر، نہ دین کی عزت کی فکر، بلکہ صرف اپنی ذاتی ترجیح اور فائدے کے لیے حکمران لائے جائیں، وہ بھی قانون ہاتھ میں لے کر قانون کا کھلواڑ کر کے ناجائز حرام طریقے سے، اور حکمران بھی بدنام زمانہ کرپٹ ترین، پھر عوام کو امن سے رہنے، انصاف کرنے، قانون ہاتھ میں نہ لینے کا بھاشن دینا۔ بہت زبردست مفتی صاحب نے بات کی۔ پھر میں ایک پڑھ رہا تھا، بہت زبردست، ہمارے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہیں، ان کی ایک پوسٹ تھی اور ان کا ایک اس میں تھا اپنا نیوز پیپر میں، وہ فرائیڈے ٹائمز کے لیے لکھتے ہیں، بہت انکم ٹیکس کے ایکسپرٹ ہیں، انکم ٹیکس سروس میں تھے، ریزائن کیا، ان کی مسز نے بھی اسی طرح۔ 2001 میں مشرف کا دیا ہوا تحفہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 عوام کی منتخب پارلیمنٹ میں بغیر کسی بحث کے قبول شدہ آج بھی عوام کے لیے وبال جان ہے۔ 2008 سے یکے بعد دیگرے اقتدار سنبھالنے والی 3 بڑی سیاسی جماعتوں، پاکستان پیپلز پارٹی، پارلیمنٹیرین PPP، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف، جو جمہوریت کے چیمپئن ہونے کے دعویٰ کرتی ہیں، نے کبھی بھی اس متنازع اور مبہم قانون کو تبدیل کرنے کی زحمت نہیں کی۔ کس قدر مذاقہ خیز ہے کہ ایک فوجی آمر کی وراثت جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل کے تحت تحفظ دیا گیا، آج بھی قوم کو پریشان کر رہی ہے۔ ایک آرڈیننس جس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں کچھ آرٹیکلز کے بھی ایکسٹریکٹ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ As the operational level, the existing income tax law has resulted in undue bureaucratization, corruption and harassment of the citizens. Undoubtedly, time has come to resolve these contradictions and convert the direct tax regime into simple tax law as suggested by the tax reforms. اس میں وہ دراصل اس کی تنقید میں بھی لکھتے ہیں کہ the compelling reason for the hurried promulgation of the امریکہ کی IMF کا ٹریش ہے، وہ کہتے ہیں آنا تھا، تو اس کو جلدی کرنے کے لیے ٹائپ کی بھی مسٹیک کی، ابھی بھی اس آرڈیننس میں ٹائپ کی بھی اکرام صاحب کہہ رہے ہیں مسٹیکس ہیں،
سارے ان پڑھ حرامزادے بابو ان کو آہ چیما شیما تمغے دلوں کو فواش واد کو مل رہے ہیں. ویسے کمال ہے, میں کہتا ہوں اتنا پھدو پٹیس کوئی دنیا کا ملک نہیں ہوگا, مسکا خیز قسم کا. Without even removing typographical errors and conceptual blunders was a precondition imposed by the IMF that the last tranche of standby arrangement تھا کہ $131 کا would not be released. A new income tax law drafted by a new income tax law drafted by Australian Lee Burns تھا بینچود, ٹھیک ہے. Then assistant professor was promulgated. It was a naked and crude blackmailing. یہ آسٹریلین ہی ایک لوڑو سا یہ رومی حرام زادہ جو رومی ٹوپی رضا رومی وہ ایکسیس فار جسٹس کا سارا فنڈ کھا گیا, ڈیفڈ کا. یہی یہ آسٹریلین پائے جاتے تھے حرام زادے کھانے کے لیے سارے. اور وہ بڑا اچھا لکھا اکرام الحق نے کہ وہ ٹریشے کے لیے ویٹ کر لیتے, مشرف سپائن دکھاتا, ٹھیک ہے نا جی, گزارا کر لیتا. تو 9/11 کے بعد انہوں نے آٹومیٹیکلی دے دیا, اسی وقت 9/11 کا 2002 میں ہو گیا, اور فوراً پاکستان کو 131 ملین کیا پاکستان کے تو وارے نیارے ہو گئے جناب صاحب, ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں کیا کیا ویسے بدماشیاں ہیں. انہوں نے اس میں لکھا کہ ہیڈ دا گورنمنٹ ویٹڈ, کچھ دیر کے لیے وہ ویٹ کرتے تو شاید بچت ہی ہو جاتی. پھر میں اور کل لیاقت صاحب کا یہ ایک اور پہلے نہیں سوری میں اب دیکھ لوں اخباروں کا تجزیہ انٹرنیشنل. دس ڈرگ چینج مائی لائف بٹ موسٹ امیریکنز کیناٹ افورڈ اٹ. یہ ایک ایکچولی اوزیمپک وغیرہ ٹائپ ڈرگ ہے. دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ریسنٹلی fixed a rule proposed by President Joe Biden that would have made it easier for 7.4 million Americans to afford anti-obesity medication called GLP. یہ جون سا ہے منجارو یہ کہتے ہیں کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے بھی یہ ٹھیک پائی گئی, اوزیمپک ٹھیک پائی گئی. تو میرے تو ایک دو ڈاکٹر دوستوں نے ٹرائی کی تھی, وہ کہتے ہیں یہ بالکل فضول ہے. تو یہ لوڑو سے لگے ہوئے ہیں کہ جو 8 ملین لوگ ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے, اوزیمپک پہ بھی اب ان ساروں پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جو رگڑا لگایا ہے تو اس سے بہت مشکل ہو گیا ہے. جو بائیڈن نے بڑی مہربانی کر دی تھی رامزادے نے. ایک سائٹ سینگ کا ہیلی کاپٹر پچھلے دنوں, یہ بڑے محتاط رہے, ایک اسپینش فیملی تھی, کچھ 6-7 لوگ وہ مر گئے پائلٹ سمیت. وہ اڑا تھا مینہٹن کے اراؤنڈ گھمایا, نیو جرسی کی طرف آ رہا تھا آن دا نیو جرسی سائڈ آف دا ہڈسن ریور, اور نوز ڈائیو اس نے لگائی اور کریشڈ. بہت زیادہ سانحے انٹرنیشنل فلائٹس کے ہو رہے ہیں آج کل. ہاؤس بل ریکوائرز پروف آف سٹیزن شپ ٹو. فائنلی کل بل پاس کر لیا کانگریس نے, بڑے کلوز مارجن سے ہوا 220 to 8, جس میں اب سٹیزن شپ ریکوائرمنٹ رکھ دی گئی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. پہلے یہ تھا پوسٹل بیلٹ آ جائے پوسٹ کر دیں, کوئی ریکوائرمنٹ. اب ڈاک خانے سے بھی پوسٹ کریں گے تو آپ کو سٹیزن شپ کا پروف دینا پڑے گا, اور جب آپ ووٹر کے لیے رجسٹر بھی کریں گے تو آپ کو پروف دینا پڑے گا. اس طرح کے انہوں نے معاملات کر دیے ہیں. The House on Thursday passed legislation that would require people to prove that they are US citizens when they register to vote, the latest effort in a Republican-led push to tighten voting laws that is tied to President Trump's debunked claims of widespread election fraud. بات تو اس کی ٹھیک ہے, یہ جو لگی پھر رہی ہے. ان دا برانکس میں بڑا عجیب ہوا ہے, کیتھولک سکولز کالجز سارے بند ہو رہے ہیں. تو ایک جینیفر لوپز کا الما میٹر تھا, اس کے لیے لوگ بڑے فائٹ کر رہے ہیں, پیسے بھی اکٹھے کر رہے ہیں, لیکن کیتھولک چیریٹی چلانا نہیں چاہ رہی ہے. When Preston High School in the Bronx announced in February that it was closing, it seemed to many that it was just another in a long list of urban Catholic schools that lacked the money and enrollment to survive. Not even this girls' school with a famous alumna, Jennifer Lopez, class of 1987, seemed immune to a trend that has shuttered scores of parochial schools in the last few decades. But to the Preston alumni, current students and their families and some staff
something seemed off. Preston was not like those other schools. It was financially sound and enrollment was close to 100% of the target number of roughly 300 students. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ in a statement to New York Times, the Sisters of the Divine Compassion said that in their negotiations, despite the promise of a 25-year lease, Bally's would not commit to long-term operating support for the school. Bally's was also unwilling to commit that the property would continue to be used as a school. Actually, Bally's جون سا ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہے جن کا یہ جو بلڈنگ اون کرتے تھے جس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. Ms. Farlas last week called the school a cornerstone of the community and said she was mystified by the decision to close it, given its relatively solid financial standing. تو یہ دیکھیں جی یہ حالات ہے کہ جہاں بھی کیتھولک اور اس طرح کی چیزیں اب یہ اسکول کالج بند ہوتے پھر رہے ہیں جناب صاحب. اس کی بہت ساری وجہ یہ ہے کہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بہت سارے معاملات میں اپنی پیش رفت شروع کر دی ہوئی ہے. اس کے بعد ٹرمپ ایمز ٹو پرسویڈ ناٹ انویڈ گرین لینڈ. سیورل ایجنسیز ڈرافٹ پلانس ٹو پرائی آئیلینڈ فرام ڈینمارک. گرین لینڈ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ انویڈ نہیں کرے گا, آہستہ آہستہ ادھر اپنی پریزنس بڑھائے گا, ادھر بینیفٹس دے گا, ادھر کوئی سٹیزن شپ کے امیگریشن کے بینیفٹس دے گا اور کوئی اس طرح کے معاملات کرے گا جس سے وہ لے لے گا. گرین لینڈ کا سائز کوئی 8,36,330 اسکوائر مائل ہے, پاکستان سے بڑا ہے گرین لینڈ. آلسو آفرز Mr. Trump, a former Manhattan developer, the chance to clinch what he may see as one of history's greatest real estate deals. So one way or the other we are going to get it, Mr. Trump added. Trump adamant ہے کہ اس کو تو وہ ضرور لے گا. پھر ایک خبر تھی ایبرکرامبی باس فیسنگ سیکس کرائمز. یہ دیکھیں بڈھے 80 سال کا ایک یہ فیشن ویئر کا ایبرکرامبی اینڈ فچ باس مائک جیفریز از سفرنگ فرام ڈیمینشیا. 80 سال کا تھا تو اس کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا تھا سیکشول ہیراسمنٹ میں آف نمبر آف لیڈی ورکرز. تو لیکن اس نے اب کہہ دیا جی میں تو ڈیمینشیا میں. پروسیکیوٹر سیڈ ہی پریشرڈ میل ماڈلز into attending sex parties, paying the man for sex and playing them with drugs. اندازہ لگائیں. Brian Bieber, a lawyer for Jeffrey, said in Thursday court filing that this client has been evaluated by doctors اور وہ جو ان سے ہے جی الزائمرز بھی ہے اور 24/7 کیئر میں کسی ہسپتال میں جمع ہو گیا ہے. یہ ہے پیسے کی مادہ پرستی کا انجام بھائی صاحب. ملک ریاض کا, آصف علی زرداری کا اور عنقریب فضلو ڈیزل کا. ٹھیک ہے جی. وائی ڈونٹ وی وانٹ ٹو ورک ان دا فیکٹریز. یہ بہت زبردست تھا کہ پرانا وقت ہوتا تھا کہ لوگ فیکٹریز میں کام کرتے تھے. اب عزت تھی, اب تو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ٹھونٹو اچھے آرٹیکل. یہ لیٹر ٹو ایڈیٹر میں 2-3 اچھے آئے تھے. آئی ایم نو لانگر اے ینگ مین بٹ آئی مسٹ ڈیفینڈ دا ینگ مین ہو ہیڈ بین بلیمڈ فار ناٹ فائلنگ اوپن manufacturing post. When I was a young man in 70s, young women were happy to marry mechanics, postal workers or plumber. انہوں نے کہا ہے, اس نے کہا جب میں 70s میں تھا تو پلمبر, میکینک اور پوسٹل ورکر سے شادی کرنے میں وہ بڑا کرتی تھی, لیکن اب نہیں. not anymore according to my sons and most of the young men with whom I work. Ms. Finlay says a good worker like a good man can be hard to find these days and that women struggle to find suitable mates. Perhaps that is because they largely want men who make more than $150,000 a year as professionals. Why would men want to enter blue-collar profession only to be rejected by women? دیکھیں نا, میرا بیٹا کو $1.5 سالانہ لیتا ہے, بیٹی بھی both are professionals. I wanted them to be in US just for if they are professional, not Uber چلانے کے لیے یا گیس اسٹیشن پہ پیٹرول بھرنے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں یہی پاکستان میں ہے کہ پیسے کو فوقیت, کردار کو نہیں فوقیت دی جا رہی. اور مزدور, آئی وش دے ریڈ اس کی این رینڈ کی فاؤنٹین ہیڈ, اور اس کا جو مرکزی کریکٹر ہے وہ ایک دن بجری کے ادھر چلا گیا تھا مزدوری کے لیے بھی, اور وہ اسٹینفورڈ میں اسے داخلہ ملا تھا اینڈ ہی واکڈ آؤٹ. اسکالرشپ پہ داخلہ ملا تھا ہاورڈ راک,
اس کی ضرور آپ سٹوری پڑھیں. یس سوسائٹی نے ویلیوز چینج کر دی ہے, ٹھیک ہے نا جی, ویلیوز ٹاپسی ٹروی ہو گئی ہیں بالکل بھی. پھر ایک جناب خبر تھی کہ یو ایس کیئرز آف ود ایران, مڈل ایسٹ ٹیٹرز آن ایج. اس میں تھا کہ یو ایس کی سیٹرڈے سے یہ ٹاکس شروع ہو رہی ہیں, کل سے, بلکہ یہ آج سے سوری, اور اگر کچھ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. اور دیکھیں ایران کس پوزیشن پہ ہے کہ اس نے پورا مٹھی میں لیا ہوا ہے کنٹرول, کہ فیصلہ کیسے ہوگا, میں اجازت کن کنڈیشنز پر دوں گا اپنے ایٹامک, اسے کہتے ہوتے ہیں ایٹامک پاور بننا اور اپنا فائدہ اٹھانا. آپ نہیں اٹھا سکے ہیں, اوکے. تو یہ بہت زبردست اس اعتبار سے خبر تھی. ٹرمپ ٹیم ریسز ٹو میک ڈیل ود اوور 70 نیشنز. یہ جو ٹیرف کا معاملہ ہوا ہے اس میں ٹرمپ کی ٹیم جو ہے اب ریس کر رہی ہے نیگوشیشن کے لیے, کہ کوئی آلموسٹ برابر. ٹرمپ نے تو وعدے کیے تھے کچھ رلتی ملتی بات ہو جائے, کیونکہ ٹرمپ کا یہ انیشیٹو فیل ہو گیا, اٹ ڈنٹ ورک. ورلڈ اوور اسٹاکس مارکیٹس کریش کر گئیں, بٹ اسٹل اے گڈ جاب. ایٹ لیسٹ امریکہ بہت زیادہ مار کھا رہا تھا, اور امریکہ کو سم اور دی ادر مینوفیکچرنگ کی طرف واپس آنا ہوگا. ادروائز دیر از نو اسکوپ آف یو ایس ٹو ریمین ایز نمبر 1 اکنامکلی, ٹھیک ہے نا جی. اکنامکس میں وہ بالکل مار کھا گیا ہوا ہے. پھر کسٹمز کلیکشنز رائز بائی 1.1 بلین. یہ ٹیرفس کے رولے ٹولے سے ہی کسٹمز کی جو ان سے کلیکشن بڑھ گئی ہے $1 بلین کے قریب. یہ میں وہ بارڈر کی کسٹمز کی رپورٹ, یو ایس کی, پاکستان کی نہیں. پاکستان میں تو مفتہ چل رہا ہے نا ابھی تک, پاکستان میں ایسی کوئی خبر نہیں ہے. پھر چائنیز آفیشل سگنل بیجنگ بیہائنڈ انفراسٹرکچرل ہیکس. چائنیز آفیشلز نے کہا ہے کہ سگنل میں آفیشل سگنل بیجنگ, یہ جو انفراسٹرکچر ہیکس ہو رہے ہیں نا امریکہ میں, تو چائنیز آفیشلز نے کہا ہے جی کہ بیجنگ اس کے پیچھے ہے, ٹھیک ہے نا جی. اندازہ لگائیں ان میں کتنی ہمت ہے یہ کہنے کی کہ وہ سائبر سیکیورٹی سسٹمز بھی انہوں نے امریکہ کے پراکچے اڑا دیے ہوئے ہیں. دیکھیں کتنی دور ٹیکنالوجی پہ وہ پہنچ گئے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ان سب چیزوں کا بہت زیادہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کدھر بیٹھے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, اور ہماری سوچ کب نہ جانے یہ ٹھیک ہوگی. اسی پہ میں ختم کرتا ہوں. میں کل دیکھ رہا تھا کچھ ٹرکی سے ڈینٹل امپلانٹس کی پوسٹ. میری بیٹی بھی ڈینٹل امپلانٹس کرتی ہے, تو میں نے کوئی 2008 میں کراچی سے ڈاکٹر سرورت عمران ہے, بہت زبردست کلینک ہے ڈیفینس میں, فار $1,000 کروایا تھا. وہ الحمدللہ 17-18 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک فرسٹ کلاس ہے. اب مجھے ایک اور امپلانٹ کی ضرورت پڑی ہے, تو وہ تو خیر میری بیٹی نیکسٹ منتھ کر دے گی. تو ٹرکی میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی 150-200 یورو میں کر رہے ہیں, اور ساتھ استنبول میں ہوٹل کا مفت. تو میں ڈاکٹر سرورت سے بات کر رہا تھا کہ آپ بھی کوئی پیکیج اناؤنس کریں فار ایکسپیٹ پاکستانی. وہ بیچارے کولمبیا جاتے ہیں, ادھر بھی ان کے دان شان ٹھیک نہیں. یا میری ڈاٹر کو, پھر وہ مجھے کہتے ہیں, میں ڈاٹر کو کہتا ہوں کنسیشن کر دیں. تو وہ کہہ رہی تھی کہ یس وی کین ڈو اٹ, وی کین لنک اٹ ود ناردرن ایریا ٹورز. یقین کریں اگر اس طرح کا ہو جائے, آپ اپنی امپلانٹس کے لیے بتیسی کا معاملہ بھی سیٹ کریں, اور آپ نلتر, گلگت, بلدستان, ہنزا یا سوات وغیرہ اس طرح کے ٹورز رکھیں, پیڈ بائی یور ڈینٹسٹ. واٹ اے بیوٹیفل ڈیل اٹ از. ڈو گریب اٹ, گو فار اٹ. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ